سورہ یاسین کو قرآن کا دل کیوں کہا جاتا ہے؟ ان 10 فائدوں کو جاننے کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ سورہ یاسین اپنے اندر کتنے فائدے سمیٹی ہوئی ہے اور کس وجہ سے اسے قرآن عظیم کا دل کہا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، میں ہوں محمد فیصل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا اسلامک یوٹیوب چینل علم اور وظائف۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے اندر میں بات کرنے کے لیے جا رہا ہوں سورہ یاسین کے بارے میں۔ یوں تو اکثر گھروں کے اندر سورہ یاسین کی لوگ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور اکثر چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی سورہ یاسین یاد ہو جاتی ہے۔ جو بچے ناظرہ پڑھتے ہوتے ہیں وہ بھی سورہ یاسین کو حفظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بآسانی حفظ کر بھی لیتے ہیں۔ بہت ساری گھر کی خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو سورہ یاسین، سورہ ملک اور سورہ مزمل جیسی چھوٹی چھوٹی سورتیں آسانی سے یاد ہو جاتی ہیں۔ تو اکثر گھروں کے اندر سورہ یاسین کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، لیکن آج کی ویڈیو کے اندر میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں سورہ یاسین پڑھنے کے 10 بڑے بڑے فائدوں کے بارے میں۔ کیونکہ جب انسان کو یہ پتا چل جائے گا کہ مجھے ایسے بڑے بڑے 10 فائدے سورہ یاسین پڑھنے کی وجہ سے مل رہے ہیں، تو انسان بڑھ چڑھ کر اس کو پڑھنے کی کوشش کرے گا۔ ہر انسان اپنی محنت کا بدلہ چاہتا ہے۔ ہر انسان یہی تو چاہتا ہے کہ اگر میں محنت کر رہا ہوں تو مجھے اس کا بدلہ ملنا چاہیے۔ آپ سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، تو اس کا بدلہ آپ کو کیا مل رہا ہے؟ جب آپ کو یہ پتا چل جائے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ یاسین پڑھنے میں آپ کو مزہ بھی آنا شروع ہو جائے گا اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کبھی بھی سورہ یاسین پڑھنا نہیں چھوڑیں گے۔ پہلے تو آپ لوگوں نے عام طور پر یہ سنا ہی ہوگا کہ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سورہ یاسین اگر کوئی شخص پڑھتا ہے تو اسے 10 قرآن عظیم کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ تو آئیے میں پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ سورہ یاسین پڑھنے سے کون سے 10 بڑے بڑے فائدے ہیں جو آپ کو ملنے والے ہیں اور اس کو پڑھنے کا صحیح وقت کیا ہے اور صحیح طریقہ کیا ہے۔ آئیے ایک ایک کر کے میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے نمبر 1 پر آتا ہے دل کو سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کا کلام دلوں کو چین دیتا ہے۔ تلاوت سے دل کی بے چینی کم ہوتی ہے اور انسان کی زندگی پرسکون ہو جاتی ہے۔ سمجھے آپ؟ یعنی قرآن عظیم کا جو یہ حصہ ہے، یعنی سورہ یاسین جسے کہا جاتا ہے، اسے قرآن عظیم کا دل بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب قرآن عظیم کے دل کی آپ تلاوت کر رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کے دل کو سکون دینے کا کام کرتا ہے۔ آپ کے دل کو جو بے چینیاں لگ جاتی ہیں، دنیا بھر کی ٹینشنوں سے آپ کا دل بے چین ہے، پریشان ہے، کسی بھی طرح کی ٹینشن آپ کے دماغ کو لگ گئی ہے جس کی وجہ سے آپ کا دل گھبرا رہا ہے، تو اس سے دل کی گھبراہٹ ختم ہوتی ہے اور دل کو سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، ایمان اور یقین میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس سورت کی تلاوت سے انسان کا اللہ پر بھروسہ مضبوط ہوتا ہے اور انسان کے سینے کے اندر جو ایمان ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے، جس کی اس وقت انسان کو بہت ہی زیادہ ضرورت ہے۔ ہر انسان ایمان کے معاملات میں بہت ہی زیادہ کمزور ہو چکا ہے۔ مسلمان جو ہیں بہت سارے صرف نام کے مسلمان رہ گئے۔ اگر پوچھا جائے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام مبارک کیا ہے تو بتا نہیں پاتے۔ ہم کس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں تو بتا نہیں پاتے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح دین کے جو ضروری مسائل ہیں وہ ان سے پوچھ لیے جائیں تو وہ بھی نہیں بتا پاتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ سینے کے اندر ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ اور دھیرے دھیرے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مسلمان ہیں وہ ایسے اپنے یار دوست بنا لیتے ہیں کہ جو دھیرے دھیرے ان کو ایمان سے نکال کر کفر کی طرف ڈھکیل دیتے ہیں۔ کیا ہے؟ یہ سب ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ اور اگر کوئی شخص سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے سینے کے اندر ایمان مضبوط ہوتا ہے اور اللہ رب العزت پر یقین مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، مغفرت کی دعا ہے۔ تلاوت کے بعد مغفرت کی دعا کرنا بزرگوں کا معمول رہا ہے، یعنی بزرگان دین جو ہیں اکثر سورہ یاسین پڑھنے کے بعد اپنے لیے مغفرت طلب کیا کرتے تھے۔ اب جب بزرگان دین اپنے لیے مغفرت طلب کر رہے ہیں سورہ یاسین پڑھنے کے بعد، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بزرگان دین کا کوئی بھی کام ہو وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ جو لوگ سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرما دیا کرتا ہے۔ اور خاص طور پر سورہ یاسین کی آپ نے تلاوت کر لی، اس کے بعد آپ اپنی مغفرت کی جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا بہت جلدی قبول ہوئے گی اور اللہ رب العزت آپ کے گناہوں کو معاف فرما کر جنت کے اندر آپ کا داخل عطا فرمائے گا۔ نمبر 4، مشکلات میں آسانی ملا کرتی ہے۔ پریشانی کے وقت سورہ یاسین پڑھ کر دعا کرنا مستحب سمجھا گیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ پریشانی کے وقت میں ہو، کوئی شخص ایسا ہو گیا ہو کہ اچانک سے کوئی مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کسی ٹینشن کے اندر آپ گرفتار ہو گئے اور دل جو ہے آپ کا بہت ہی زیادہ بے چین رہنا شروع ہو چکا ہے، کہیں سے آپ کو جو ہے کوئی راہ دکھائی نہیں دے رہی کہ آپ مصیبت پریشانی سے کس طرح سے نکلیں گے، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ سورہ یاسین کی تلاوت کرنا ہے۔
سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی علماء کرام فرماتے ہیں کہ سورہ یاسین اگر مشکل کے وقت میں پڑھی جائے تو انسان کی تمام مشکلات آسان ہو جاتی ہیں اور اللہ رب العزت سے راحت و سکون عطا فرماتا ہے۔ نمبر 5، بیماری میں تسلی اور رحمت ملا کرتی ہے۔ مریضوں کے پاس پڑھنا دعا اور تسلی کا ذریعہ بنتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص بالکل قریب مرگ پہنچ جاتا ہے، یعنی جب اس کا انتقال ہونے والا ہوتا ہے، اس وقت میں لوگ آس پاس بیٹھنے کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ تو اس کو موت کی صورت کے ہی نام سے مشہور کر دیتے ہیں، کیونکہ جاہلوں کی تعداد کم تھوڑی ہے، وہ سوچتے ہیں کہ یہ تو صرف مرتے ہی وقت پڑھی جائے گی۔ تب جب کوئی مرنے والا ہو اس کے پاس پڑھی جاتی ہے سورہ یاسین، بیمار کے پاس مت پڑھنا، کہیں ایسا نہ ہو انتقال ہو جائے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں اگر سورہ یاسین کسی بیمار کے پاس کھڑے ہو کر پڑھی جائے یا مریض کو پڑھنے کے بعد اس کا دم کر کے پانی پلا دیا جائے اور اس کے جسم کے اوپر پھونک دیا جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے مرض کے اندر کمی آتی ہے اور اللہ رب العزت اسے صحت و سلامتی عطا فرماتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کے یہاں کوئی مریض ہے، کوئی پریشان ہے، بیمار ہے، آپ اس کے پاس کھڑے ہو کر پڑھے، آپ کو گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، اس سے کوئی موت آنے والی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، موت کا تو ایک ٹائم مقرر ہے، جب اللہ رب العزت نے لکھ دیا کہ اس دن آخری سانس آنی ہے تو وہ آنی ہے۔ آپ یہ سوچ رہے ہیں قرآن عظیم کی میں فلاں سورت پڑھوں گا تو زندگی مل جائے گی، فلاں پڑھوں گا تو موت آ جائے گی، ایسا بالکل ہونے والا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو بیماری کے وقت اگر اپنے مریضوں کے پاس پڑھی جائے تو اللہ رب العزت انہیں شفا عطا فرماتا ہے۔ نمبر 6، آخرت کی یاد اور غفلت سے بچاؤ ہوتا ہے۔ اس سورت کے اندر موت اور حساب کی یاد دلائی گئی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اسی وجہ سے انسان جو ہے اپنے سینے کے اندر آخرت کا خوف پیدا کر لیتا ہے، کیونکہ اس صورت کے اندر جو ہے نا آخرت کا ذکر ہے، موت کا ذکر ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، یہ اتنا زیادہ انسان کے سینے کے اوپر، انسان کے دل کے اوپر اثر کرتی ہے کہ انسان کے دل اور دماغ کے اندر آخرت کی فکر شروع ہو جاتی ہے اور آخرت کا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ جو انسان دنیا کے اندر غفلت میں رہتا ہے نا، وہ غفلت ختم ہو جاتی ہے اور انسان جو ہے اپنی زندگی کے اندر آخرت کی فکر کو شامل کر لیتا ہے۔ نمبر 7، گھر میں نور اور برکت کا سبب بنتا ہے۔ قرآن کی تلاوت سے گھر کا ماحول رحمت والا بن جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ قرآن عظیم کی گھروں کے اندر تلاوت کی جاتی ہے تو گھروں کے اندر نور پیدا ہو جاتا ہے، گھروں کے اندر برکت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے اور گھر کا ماحول جو ہے وہ پرسکون رہنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی فیملی کے اندر کافی زیادہ ممبرس ہیں اور وہ سب محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ رہتے ہیں، اچانک سے اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، آپس میں نفسا نفسی پیدا ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں لوگ۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ گھر کے اندر سے برکت چلی گئی ہے، نور چلا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص اس طرح کی پریشانی میں ملوث ہو اور راحت چاہتے ہیں تو گھر کے اندر قرآن عظیم کی تلاوت کریں اور خاص طور پر سورہ یاسین کی تلاوت کرنا شروع کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ صبح میں سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے، روزمرہ کے حساب سے آپ کرنا شروع کر دیں گے تو گھر کے اندر جتنے لوگ ہیں تمام کے دلوں کے اندر محبت پیدا ہو جائے گی، گھر کے اندر برکت پیدا ہو جائے گی اور گھر کے اندر نور پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور جب یہ سارے کام ہونا شروع ہو جائیں گے تو گھر کا ماحول پرسکون رہنا شروع ہو جائے گا۔ نمبر 8، گناہوں سے بچنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اس صورت پر عمل کی سوچ پیدا ہوتی ہے اور نفس پر قابو بڑھتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جب انسان سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے تو سورہ یاسین پر عمل کرنے کا بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے آپ کسی چیز کو پڑھ رہے ہیں، بار بار پڑھ رہے ہیں، بار بار تلاوت کر رہے ہیں تو آپ کے دل کو پر اس کا اثر آئے گا۔ اور ایک چیز کو یاد رکھیں، صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ نے رٹا مار کر پڑھنا شروع کر دی، ایسا بالکل نہیں کرنا ہے، اس کو سمجھ سمجھ کر پڑھنا ہے آپ کو۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو اس کا ترجمہ جو کنز الایمان کا ہوتا ہے آپ کو وہ ترجمہ یاد کر لینا ہے، یا ہو سکے تو ایک مرتبہ آپ نے سورہ یاسین پڑھ لی، پھر پیچھے پیچھے آپ اس کا ترجمہ پڑھتے ہوئے جائیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا ترجمہ پڑھنے کے بعد آپ کے دل کے اوپر وہ اثر پیدا ہوگا کہ آپ کے دل کے اندر سے گناہوں کا خیال تک ختم ہو جائے گا، گناہوں سے بچنے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا سینے کے اندر۔ اور سمجھ لیں کہ دنیا کے اندر اگر کسی شخص کے سینے کے اندر گناہوں سے بچنے کا جذبہ پیدا ہو گیا تو پھر بتائیں انسان کتنا بڑا کامیاب ہو گیا۔ بہت زیادہ کامیاب ہو جاتا ہے وہ انسان کہ جس کا سینہ جو ہے وہ گناہوں کی گندگی سے، قدورت سے پاک ہو جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ نمبر 9، رزق کے اندر برکت ملا کرتی ہے۔ اگر کوئی شخص سورہ یاسین پڑھنے کا معمول بنا لے اور پڑھنے کے بعد اپنے رزق کے لیے، حلال رزق کے لیے دعا کرے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی علماء اکرام فرماتے ہیں کہ کبھی بھی اس کو مصیبت، پریشانی اور تنگ دستی پریشان نہیں کرے گی، ہمیشہ وہ
راحت و سکون کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارے گا۔ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ انسان رزق کے لیے کہاں کہاں بھاگا پھرتا ہے، کس کس طرح کے الٹے سیدھے کام کرتا ہے، الٹے سیدھے کاروبار کرتا ہے، کہیں کامیابی نہیں مل رہی تو آپ سورہ یاسین کی تلاوت کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ یاسین کی تلاوت کی برکت سے آپ کے رزق کے اندر برکت ہوگی، آپ کے کاروبار کے اندر ترقی ہونا شروع ہو جائے گی۔ نمبر 10، ثواب اور قرب الہی ملا کرتا ہے۔ قرآن کے ہر حرف پر ثواب ہے، یعنی 10 نیکیوں کا ثواب ملا کرتا ہے، اور بندہ اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے جب آپ بار بار اللہ رب العزت کا ذکر کر رہے ہیں، اس کو یاد کر رہے ہیں، تو اللہ رب العزت کا تو خود قرآن عظیم کے اندر ارشاد ہے، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرُکُم، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ رب العزت قرآن عظیم کے اندر فرما رہا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب وہ تمہیں یاد کب کرے گا؟ جب تم اس کا ذکر کرو گے۔ آپ قرآن عظیم کی روزمرہ تلاوت کر رہے ہیں تو اللہ رب العزت کا ذکر کر رہے ہیں، اسی کے بدلے میں اللہ رب العزت آپ کو یاد کرے گا، اور اللہ رب العزت آپ کو یاد کرے گا تو پھر آپ کو کسی چیز کی ضرورت پڑنے والی نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت آپ کی تمام ضروریات کو خود پورا فرما دے گا۔ تو یہ تو ہو گئے 10 بڑے بڑے فائدے سورہ یاسین پڑھنے کی وجہ سے جو پڑھنے والے شخص کو ملا کرتے ہیں۔ اب آئیے میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں کہ اس کو پڑھنے کا صحیح وقت کیا ہے اور صحیح طریقہ کیا ہے۔ سورہ یاسین پڑھنے کا صحیح وقت فجر کے بعد، سمجھ رہے ہیں، دن کی عبادت یعنی برکت کے ساتھ دن شروع ہوتا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد آپ سورہ یاسین کی تلاوت کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو اس سے بھرپور طریقے پر فائدہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور دوسرا ٹائم اس کا جو بیسٹ ٹائم ہے وہ یہ ہے کہ مغرب کے بعد آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، یا پھر عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں، یعنی دن کی شروعات میں صبح میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، یا پھر سورج چھپنے کے بعد پڑھیں، یہ اس کے بیسٹ ٹائم ہے۔ اس کے علاوہ آپ کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو کوئی بھی منادی نہیں ہے، آپ قرآن عظیم کی کسی بھی وقت تلاوت کر سکتے ہیں۔ اب اس کو پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ وضو کے ساتھ پاک ہو کر پڑھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ناپاکی کی حالت میں آپ نے پڑھنا شروع کر دیا یا بغیر وضو آپ نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اگر آپ بغیر وضو قرآن عظیم کو ہاتھ لگا دے ہیں تو اس پر بھی آپ کو گناہ ملا کرتا ہے، ثواب نہیں ملا کرتا، ٹھیک ہے؟ اسی لیے آپ کو بغیر وضو ہرگز ہاتھ نہیں لگانا ہے، قرآن عظیم کی تلاوت نہیں کرنی ہے، وضو کے ساتھ آپ کو سورہ یاسین پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ کو شروعات کرنی ہے، آہستہ آہستہ تجوید کے ساتھ، یعنی آپ کو بالکل آہستہ آہستہ پڑھنا ہے، آرام آرام سے پڑھنا ہے، گھبرا کر جلدی جلدی آپ کو نہیں پڑھنا ہے، کیونکہ اس طرح سے پڑھنے سے آپ کو ثواب نہیں ملے گا، اور بلکہ الفاظ توڑ مروڑ کے پڑھنے کی وجہ سے آپ کو گناہ ملنا شروع ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تلاوت کے بعد اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے دوست و احباب کے لیے، اپنے رزق کے لیے تمام اچھائیاں مانگنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ سورہ یاسین پڑھ کر دعائیں کرتے چلے جائیں گے، اللہ رب العزت آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرماتا چلا جائے گا۔ تو اس طرح سے آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو سورہ یاسین پڑھنے کے یہ 10 بڑے بڑے فائدے بھی ملیں گے، اور اس کے علاوہ بھی دیگر فائدے جو اس ویڈیو کے اندر میں نہیں بتا پایا ہوں وہ بھی ملنا شروع ہو جائیں گے۔ امید کرتا ہوں آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ کے اندر اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔